الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انتہائی قابل صد احترام رونق محفل، شمع محفل، پربردائے آغوش ولایت، پیر طریقت، راہبر شریعت، قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب و جملہ سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، اور انتہائی قابل صد احترام اسیر ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، عزت مآب، محترم جناب شیر محمد سیالوی صاحب، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سرگودا ڈویژن۔ حضرات گرامی، ہم ایک مرد کلندر کے قدموں میں بیٹھ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک، پیر طریقت، راہبر شریعت، یادگار اسلاف حضور قبلہ پیر سید انار حسین شاہ صاحب، ان کے عرس مبارک کی اس تقریب میں میلاد پاک کی خوبصورت یہ محفل سجا کے حاضر ہیں۔ کثیر تعداد میں سادات کرام موجود ہیں۔ سادات کے قدموں میں بیٹھ کے سادات کے عرس مبارک کی سالانہ تقریب میں اور شہر خموشاں کے بالکل پڑوس میں یہاں آ کر بڑے سے بڑا نواب، بڑے سے بڑا چودھری، بڑے سے بڑا ملک، بڑے سے بڑا خان، بڑے سے بڑا لیڈر، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، ایک مرتبہ دل اس کا ضرور ڈولتا ہے کہ یار بندے کی اخیر تو یہیں پہ ہونی ہے، اصل گھر تو یہی ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ نواب وہی ہے جس کا یہ گھر سنور گیا، چودھری وہی ہے جس کو یہ گھر اچھا مل گیا، شہنشاہ وہی ہے کہ جس کا یہ گھر بہتر ہو گیا، بادشاہ وہی ہے کہ جس کو اس گھر کے اندر سرداری ملی، حکومت ملی، کیونکہ یہ گھر ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔
جس طرح دنیا میں رہنا ہر ایک کا ایک جیسا نہیں، اسی طرح یہ شہر خاموشاں کا گھر بھی ہر ایک کا ایک جیسا نہیں، یہ بھی مختلف لوگوں کے، مختلف قسم کے، مختلف انداز کے گھر ہیں۔ یہاں کام آتی ہے تاجدار ختم نبوت کی وفا۔ دنیا مال سے بنتی ہے، آخرت اعمال سے بنتی ہے۔ دنیا میں مال زیادہ ہو تو بندہ نوابوں کی طرح ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کرتا ہے، آخرت میں اعمال زیادہ ہوں تو بندہ نوابوں کی طرح ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کرتا ہے۔ آخرت کا ٹھاٹھ باٹھ چاہتے ہو تو آؤ میرے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ یہ نہ کرو کہ ذکر مصطفیٰ چھڑے تو ادھر تمہیں خارش چھڑ جائے، ادھر حضور کے میلاد کی محفل ہو تو تم فتووں کی بوچھاڑ لگا دو۔ حضور کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس ہو، لوگ حضور کی آمد پہ خوشیاں منا رہے ہوں اور تمہارے چہروں کے رنگ پیلے پڑ جائیں، سوشل میڈیا پہ اور جناب فتووں کی صورت میں، کلپوں کی صورت میں، کوئی کہے اس کا ثبوت کیا ہے، کوئی کہے کیا نبی نے منایا، کوئی کہے کیا صحابہ نے منایا۔ جب نہ نبی نے اس طرح جلوس نکالا، جب نہ صحابہ نے نکالا، جب نہ نبی نے اس طرح میلاد منایا، نہ صحابہ نے منایا، تو تم کیوں مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، عقیدہ وہ کھرا ہے جو رب کے قرآن سے ملے، نظریہ وہ کھرا ہے جو رب کے قرآن سے ملے، عمل وہ کھرا ہے جو رب کے قرآن سے ملے۔ اے اللہ کی لا ریب کتاب، ذرا بتا تو صحیح، کیا رب نے اپنے محبوب کا میلاد منایا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تو بتا رہا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں بھی اپنے محبوب کا میلاد منایا۔ اب ہم میلاد کہتے کسے ہیں، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ ہمارے نزدیک میلاد فقط ڈھول ڈھمکے کا نام نہیں، ہمارے نزدیک میلاد فقط جناب تماشے کا نام نہیں، ہمارے نزدیک میلاد جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ کا نام ہے، فکر مصطفیٰ کا نام ہے، احوال مصطفیٰ کا نام ہے، اقوال مصطفیٰ کا نام ہے۔ ہم حضور کے ذکر کو بھی میلاد کہتے ہیں، ہم حضور کی فکر کو بھی میلاد کہتے ہیں، ہم حضور کے دین کی بات ہو اسے بھی میلاد کہتے ہیں، جو دین میرے نبی نے ہمیں دیا ہم اس دین کو بھی میلاد کہتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم ارواح کے اندر نورانیت کے تذکرے چھڑے، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد کہتے ہیں۔ تخلیق مصطفیٰ کی بات ہو ہم اسے بھی ذکر میلاد کہتے ہیں، ولادت مصطفیٰ کی بات ہو ہم اسے بھی ذکر میلاد کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کی پشت میں رب نے اپنے یار کا نور رکھا اور فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پھرنے لگے، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد کہتے ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے جب خواہش ظاہر کی تو وہ نور آپ کے انگوٹھوں کے پوروں میں ظاہر کیا گیا، آپ نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، ہم نبی کے نام کو چومنے کو بھی میلاد ہی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی۔ اب آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ نور پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا، آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل سے مل کر۔ کعبہ بنانے کے بعد ہر مزدور اپنی مزدوری مالک سے لیتا ہے، رب گھر کا بنایا، مزدوری رب سے مانگی، رب نے کہا ابراہیم جو دل کرتا ہے مانگ لے، جو جی میں آتا ہے مانگ لے، جو دل چاہتا ہے وہ مانگ لے۔ آپ نے مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں۔ میرے نبی کا حضرت عبداللہ کی پشت میں آنا، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد کہتے ہیں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے مبارک بطن میں آنا، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ کا دوران حمل مبارک چل کے جانا، پتھروں کا آپ کے پاؤں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو جانا، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں۔ پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جانا، کنویں کا پانی نیچے سے اٹھ کے بالکل منڈیر کے قریب آ جانا، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی
کہتے ہیں پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. آپ فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا. ہم نور کے اس اخراج کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. آپ فرماتی ہیں میں نے یہاں بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. سارے نبی باری باری سیدہ آمینہ کو مبارک دینے کے لیے آتے ہیں، ہم ان مبارکوں کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. جنت کی حوریں خوشیاں مناتی ہیں، جنت سجا دی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، زمین سے آسمان تک نور کے تانے بچھ جاتے ہیں. ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد یہ کہتے ہیں. پھر آگے چلتے جاؤ، آسمان کے تارے جھک کے حضرت سیدہ آمینہ کے گھر کی طرف سلامیاں دیتے ہیں، ہم ان سلامیوں کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. پھر کعبہ جھومتا ہے، کعبہ وجد کرتا ہے، کعبہ میں کیا ٹہ کیا، کعبہ میں کیا ٹہ کیا، بت ٹوٹے، بت اوندے منہ ٹوٹ کے گر پڑے، کعبہ جھومنے لگا. ہم کعبے کے جھومنے کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. ایران کا 1000 سالوں سے چلنے والا آتش کدہ بجھ گیا، کیسر و کسرا کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. میرے نبی نے دنیا پہ آتے ہی سب سے پہلے اپنی والفجر کی مبارک پیشانی زمین پہ جھکائی، رب حبلی امتی کی صدا لگائی. ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. پھر زمین سے مٹی کی مٹھی بھری، آسمان کی طرف دیکھا، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. پھر فرشتے آئے، انہوں نے رب کے ماہی کو، عرش کے راہی کو، کل نبیوں کے سردار کو، ختم نبوت کے شاہ سوار کو، اس شاہ ابرار کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. مشرق مغرب آسمان زمین پانی کائنات کی ہر شے، جن پیش کیے گئے، ملائکہ پیش کیے گئے، حوریں پیش کی گئی، انسان پیش کیے گئے، جانور پیش کیے گئے، پانی کی مخلوقات، خشکی کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات، ساری مخلوقات میرے نبی کے سامنے پیش کی گئی. ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے لے، ایک مشرق میں گاڑ، ایک مغرب میں گاڑ، ایک کعبے کی چھت پہ گاڑ. رب کا جھنڈے لگوانا ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. پھر فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس سال کسی ماں کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوگی، میں رب سب کو پتر بیٹے تقسیم کروں گا. ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد. ہماری چاولوں کی ایک دیگ سے مولوی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سیدھا شرک کے فتوے لگاتا ہے، رب پتر دے رہا ہے. یہاں مسئلہ کوئی نہیں، ہم جھنڈیاں لگائیں، کمکمے لگائیں، ٹھوک کے فتویٰ ہم پہ لگاتے ہیں، اس کا ثبوت کوئی نہیں. میرا رب جھنڈے لگا رہا ہے، جھگڑا کرنا ہے تو جبریل سے کر جا کے. رب لگوا رہا ہے، جبریل جا کے لگا رہا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو؟ تو ہم اس سارے ذکر کو ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. پھر اس سارے ذکر میں ہوتا کیا؟ اب توجہ کرو ذرا. حضور کے بچپن کا ذکر ہو، ہم اسے بھی ذکر میلاد کہتے ہیں. میرے نبی کی جوانی کا ذکر ہو، لڑکپن کا ذکر ہو، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد کہتے ہیں. میرے نبی کا اعلان ختم نبوت کا ذکر ہو یا بعثت مصطفیٰ کا ذکر ہو، اعلان ختم نبوت کا ذکر ہو، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. میرے نبی کا غار حرا میں جانے کا ذکر ہو، جبریل سے جفیاں ڈالنے کا ذکر ہو، اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ کے جبریل چپ ہو جائے، آمینہ کا لال پڑھتا جائے کہ آگے پڑھتا جائے، آگے پڑھتا جائے. ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ہے کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. نزول قرآن ہو، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد ہی کہتے ہیں. مکے کی گلیوں میں ختم نبوت کا اعلان ہو، حرم کا سین ہو یا کعبے کے اندر حتیم ہو یا صفا پہاڑی ہو یا مروہ کی طرف جانا ہو، میدان عرفات ہو، مینا ہو یا مزدلفہ ہو یا طیف کا بازار ہو یا جبل ابو قبیس ہو یا عکاظ کی منڈی ہو، میرے نبی نے جو رب کی توحید اور دین کی دعوت دی، ہم اس ذکر کو بھی ذکر میلاد
ہی کہتے ہیں۔ پھر مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، یہ ہجرت کے واقعات ہوں، یہ غار ثور میں بیٹھنا ہو، صدیق اکبر کی گود میں لیٹنا ہو، رب کے فرشتوں کا وہاں آنا ہو، پھر غار ثور سے لے کر مدینے کی طرف سفر فرمانا ہو، مدینے میں پہلی مسجد قباء کی تعمیر فرمانا ہو، وہاں پہلا جمعہ ادا فرمانا ہو، یا مدینے کی دھرتی پہ قدم رکھیں، قبیلہ نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کے آ جائیں، مرد اور عورتیں مکان کی چھتوں پہ چڑھ جائیں، بچے جوان بوڑھے سارے گلیوں کے اندر قطاریں بنا کے کھڑے ہو جائیں، کوئی کہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا دعا للہ داعی، کوئی کہے آ گیا 14ویں کا چاند آ گیا، اور کوئی یہ ندا لگائے آؤ مسلم پڑھو، بخاری پڑھو، مسند امام احمد بن حنبل پڑھو، مدینے والے آج صدا لگا رہے ہیں یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو یا رسول اللہ۔ اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس اجتماع میں یا محمدو یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، ہم اسے ہی جشن میلاد النبی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیوں جی ہمیں سارے ذکر کو کیا کہتے ہیں؟ جشن میلاد النبی۔ ہم اس سارے ذکر کو ذکر، پھر میلاد کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ 2 طرح کا ذکر ہوتا ہے، ایک نبی کی آمد کا ذکر، ایک نبی کی شانوں کا ذکر۔ کوئی کہتا ہے آ گیا نور والا آ گیا، اور کوئی زبان حال سے کہتا ہے تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ پھٹ گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ۔ فرمایا محبوب کی انگلی اٹھی چاند کا کلیجہ چیر دیا، حضور کی انگلی اٹھی تو چاند کا کلیجہ بھی چیر کے رکھ دیا، اسے بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ سورج پھرے الٹے قدم، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ بھائی ایک حضور کی آمد کا ذکر، ایک حضور کی شانوں کا، بولو نہ ذرا۔ 2 طرح کا ذکر ہوتا ہے، ایک نبی کی آمد کا ذکر، ایک نبی کی۔ اب قرآن میں پڑھتا ہوں، حساب تو لگاتا جا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی
شانوں کا ذکر، قد جاکم من اللہ نورم و کتاب مبین، ایک نبی کی آمد کا ذکر، دوسرا نبی کی شانوں کا ذکر۔ واہ 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 جی بسم اللہ اللہ پر بنا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ اللہ پر بنا فرمائے۔ توجہ ہے حضرات، پورا قرآن بھرا ہوا ہے ذکر میلاد مصطفیٰ میں، ذکر، اس سے بڑی بھی اور کو مولوی کو دلیل چاہیے؟ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ کیا اس طرح انہوں نے محفل سجائی جویں کر کے تسی بیٹھے ہو پیران دی سرپرستی اچ، پیران دی نگاہ تے نظر اچ، تے بڑے تڑ کے بیٹھے ہو جناب، بڑے خوش ہو کہ آ جی ویکھو جی نالے حضور دا ذکر کرنے ہاں، نالے پیران کولوں دعاواں لینے ہاں، تے کیا انج کر کے صحابہ محفل منائیے؟ میں کہا جڑے جویں کر کے صحابہ سارے کام کیتے تو سارے انج ہی کرنا ہے؟ آندا میں سارے انج ہی کرنا۔ میں کہا دس پھر صحابہ پکی مسجد بنائیے، صحابہ پکی مسجد اج اعلان ہوندا ہے جناب مسجد دے لنٹر پانا ہے، اینا سریا لے دیو، اینی کرش لے دیو، اینی ریت لے دیو، اینا سیمنٹ لے دیو، جنی دیر تک چھت پیا رہے گا تواڈے کھاتے ثواب جاندا رہے گا۔ میں کہا کوئی دنیا دا مولوی فی نفس ہی سریا، فی نفس ہی کرش، فی نفس ہی سیمٹ، اپنی ذات دے اعتبار نال سیمٹ، ریت، بجری تے سریا مینوں ثابت کر کے دے کہ اے نیکی ہے۔ اے آندے نا تمبو نیکی نہیں، کائنات نیکی، اے ساؤنڈ نیکی نہیں، اے لنگر فی نفس ہی اپنی ذات دے اعتبار نال نیکی نہیں۔ میں کہا اپنی ذات دے اعتبار نال جڑا مسیتی پکھا لگا ہے اے بھی نیکی؟ بھئی پکھے دی ذات وچ کوئی نیکی ہے؟ اپنے حجم دے اعتبار نال، اپنے وجود دے اعتبار نال، اپنی ذات دے اعتبار نال کیا پکھا نیکی ہے؟ جویں نماز فی نفس ہی نیکی ہے، روزہ فی نفس ہی نیکی ہے، حج فی نفس ہی نیکی ہے، زکوٰۃ فی نفس ہی نیکی ہے، صدقات خیرات فی نفس ہی نیکی ہے، ابا جی دا ادب فی نفس ہی نیکی ہے، استاداں دا احترام فی نفس ہی نیکی ہے، پیراں دا احترام فی نفس ہی نیکی ہے، بزرگاں دی جناب زیارت فی نفس ہی نیکی ہے۔ بہت سارے ایسے کام نے جناب جڑے فی نفس ہی نیکی نے، مسجد بنوانا فی نفس ہی نیکی ہے، مدرسہ بنانا فی نفس ہی نیکی ہے، مسافران پانی پیانا، روٹی کھوانا فی نفس ہی نیکی ہے۔ پر اے دسو جڑا مسیتی پکھا لایا تے ترواں پراں دے اتے اپنا بھی نام لکھیا، اپنے ابا جی دا بھی نام لکھیا، کوئی مولوی ثابت کر کے دے کہ پکھا فی نفس ہی نیکی ہے؟ میں عرض یہ کر رہا سا کہ کیا پکھا فی نفس ہی نیکی ہے؟ اے جڑا ایل ای ڈی استاد آندے 50 روپے مہنگا سہی پر وولٹ تھوڑے لاندا ہے بجلی دے تے چانن چوکھا دیندا ہے، روشنی زیادہ دیندا ہے، او ایل ای ڈی بلب لے کے آویں فیکٹری نہیں جاندے نا جی مسجد دے خزانچی حاجی صاحب ایل ای ڈی منگوانا ہے، وہ روشنی بھی زیادہ ہوندی ہے تے بجلی بھی تھوڑی چھکدا ہے، بل بھی تھوڑا ہوندا ہے، وہ آندے نے جی مہنگا 50 روپے، آندے چلو خیر ہے 50 مہنگا سہی پر لویں ہوئی اے بجلی دی بڑی بچت ہوندی، نالے سال پورا دی وارنٹی بھی ہوندی، تبدیل ہو جاندا ہے نا، چینج ہو جاندا ہے، خراب ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میں کہا ہے جڑا بلب آندے پیو اے لوا دیو تے جنی دیر لگا رہے گا اے بڑھدا رہے گا، اے دے لوان والے دے کھاتے ثواب جاندا رہے گا۔ کوئی ہے مائی دا لال جڑا ثابت کرے کہ بلب فی نفس ہی اپنی ذات دے اعتبار نال نیکی ہے، اپنی ذات دے اعتبار نال بلب لوا دیو ثواب مل سی، پکھا لوا دیو مسیتے ثواب مل سی، تھلے کلین پوا دیو ثواب مل سی، اے سی لوا دیو ثواب مل سی، فی نفس ہی ہے بھی نیکی۔ اسی لائٹاں لائیے تے آندے نے اے کیڑی نیکی ہے، تمبو لائیے آندے نے اے کیڑی نیکی ہے، کناتاں لائیے آندے نے اے کیڑی نیکی ہے، اسی جناب اجتماع کریے تے آندے نے اے کیڑی نیکی ہے۔ میں کہا جی اے نیکی نہیں تے پھر دس او کیڑی نیکی ہے؟ آندا ہے انج ہوندا ہے پکھا اپنی ذات دے اعتبار نال نیکی نہیں، مسئلہ سمجھو ذرا، پر اے جدو چلدا ہے نا پکھا جدو تے نمازی لگدی ہوا، پسینہ آیا ہوئے انہوں لگدی ہوا، جدو نمازی نہ ہوا لگدی ہے نا تے او دے دل نو تسکین پہنچ دی، جدو او دے دل نو تسکین پہنچ دی تے نمازی دے دل نو تسکین پہنچانا اے نیکی ہے۔ اے جدو بلب بڑھدا ہے
کہ مسیتے بہ کے چاہے جناب 10 سال دا بچہ ہوئے یا 90 سال دا بابا ہوئے مسیتی چانن ہو جاندہ ہے اتھے بہ کے او جناب درود مستغاث شریف بھی پڑھ لیندہ ہے درود تنجینہ بھی پڑھ لیندہ ہے درود ہزارہ بھی پڑھ لیندہ ہے درود تاج بھی پڑھ لیندہ ہے قرآن شریف بھی پڑھ لیندہ ہے سورت یاسین بھی پڑھ لیندہ ہے تو جیڑا بندہ قرآن پڑھن لگے او دے تے چانن کرنا بھئی یہ سوکھا پڑھ لوے اصل نیکی یہ وے اصل نیکی بلب اصل نیکی نمازی آستے چانن کرنا مسیتے چانن کرنا اصل نیکی پکھا نہیں اصل نیکی یہ نمازی نو پکھے دی ہوا لگے ورنہ پکھا فی نفس ہی نیکی نہیں میں کیا جڑیاں لیٹاں اسی لائیاں نا جنہ دی تینوں پیڑ ہوندی تکلیف ہوندی آنا اے کیڑی نیکی میں کیا اصل لیٹ نیکی نہیں نیکی اصل جڑی اصل نیکی لیٹ نہیں آندھا پھر کی ہے میں کیا اصل نیکی یہ وے کہ جدو کوئی سنی لیٹ ویندہ ہے عاشق رسول او دا سینہ ٹھردہ ہے وہ آندھا واہ سبحان اللہ او واقعی یار کسی عاشق دا گھاری ویخ انہیں ساریاں دیواراں بھی سجا دیتیاں چبارے تے بھی لائیاں سلیٹاں چھاتے بھی لائیاں تے گڑی اچ بھی لائیاں واقعی کسی عاشق دا گھارے میں کیا عاشق دے سینے نو ٹھارنا تے منافق دے سینے نو ساڑنا اے دو نیکیاں کیا بات ہے سبحان اللہ اوتھے حضور ایک نیکی نا پکھا چلے تے نمازی نو تسکین پہنچے تے کنیاں نیکیاں ایک نیکی او دا ثواب مرن تو پیچھے ابا جی نے قبر وچ بھی جاندا ہے تے اے کنیاں نیکیاں اے دو ایک منافق ساڑنا او دے اندر تکلیف ہوندی وڈ پیندی او دے اندر انج پھڑک دا کلیجہ او دے اندروں جدو ربیع الاول لیٹاں ویندا ہے تے اسی طرح عاشق رسول دے سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہوندا واہ واہ سبحان اللہ ویکھ کسی عاشق دا کاری میں کیا وہ ایک نیکی اے دو نیکیاں ایک نیکی نو انی ترجیح دیندا ہے بالکل نہیں چھڑدا آندا مرن تو پیچھو بھی ثواب ہے صدقہ جاریہ ہے تے جیڑیاں دو نیکیاں نے انہاں تے ہٹا کے فتوی لانا انج نہیں دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا ورنہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم یہ دورہ معیار ٹھیک نہیں ہے نہیں یہ بدعت ہے میں کیا بدعت کنوں آندے آندا ہر وہ کم بدعت ہے جڑا نہ نبی کیتا نہ صحابہ کیتا تے اس کام نو عبادت سمجھ کے ثواب دی نیت تے کرو تے او دا کرنا بدعت ہے اے روڑا پاندے نہ لوکی چلو تواڈے کول ایتھے گھٹ پاندے ہون دے اونج بہرحال مسئلے اگر سانو یاد ہون تے پھر کوئی روڑا پائے بھی تے بندہ دا منہ بند کر لیندا ہے بالخصوص جڑے ساڈے پرانے بابے نے تے پکے پیٹے اے تے نہیں ہلدے جلدے انہاں نال تے کوئی دی گل کرے تے اندر نوٹھ دفعہ ہو جا کمینیاں یہی گلاں کرنیاں نہیں اتھے بیٹھ کے ہاں نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا کوئی یار دی گل یہی گلاں کرن آیا سا اتھے کوئی یار دی گل تے جڑی ہے ساڈی ینگ جنریشن ہے اج کل اے دا حال بڑا عجیب ہو گیا نا جی کہ اے جناب عجیب پوسٹاں سوشل میڈیا تے ویکھن گے کلپ سنن گے پھر وہ عجیب پتہ نہیں کتھوں کتھوں تعویلاں گھڑ کے کہ او بیان کر دین تے انہاں دا ذہن متذبذب ہو جاندا ہے جو نہ نبی نے کیا نہ صحابی نے کیا اگر وہ کام کیا جائے عبادت سمجھ کے کیا جائے ثواب کی نیت سے کیا جائے تو اسے بدعت کہتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی جواب سن حضرت امام بخاری دے بارے کی خیال ہے آندا بڑے وڈے امام نے میں کہا کڈے کو وڈے آندا بہت بڑے محدث نے قرآن تو بعد امت دا اجماع ہے اگر سب تو زیادہ اہمیت اور مقام کسی کتاب دا ہے تو او بخاری شریف میں کہا ٹھیک ہے جے بخاری دا اینا مقام ہے تو کتاب لکھن والے دا بھی تو کوئی مقام ہو سی نا آندا بالکل ہے جی اسی بہت بڑے انہوں نے محدث مننے ہاں بہت بڑے محدث مننے ہاں میں کہا اپنے مدرسے پڑھانا ہے آندا پڑھانا بھی ہاں پھر سالانہ جلسہ بھی کرانا ختم بخاری دا وڈے وڈے اشتہار بنانا بڑیاں بڑیاں فلیکساں بنانا انویٹیشن کارڈ چھپوانا تے پھر بیلیاں فون بھی کرنا جا کے کارڈ بھی دینا پنڈا جا کے دعوت بھی دینا ڈیریاں تے ڈھوکاں گراواں تے اگے پیچھے ساریاں تھاواں تے جناب انہاں نو سوشل میڈیا تے بھی چاڑی دا اشتہار بھی دئی دین پوری تشہیر کری دی کی ہے فلانے مدرسے بڑا وڈا جلسہ ہو رہا ہے کادا جلسہ ہے ختم بخاری دا جلسہ ہے چل یار اسی بھی چلنے ہاں ختم بخاری دا جلسہ ہے کیڑے مولوی صاحب ہوندے پن پورے ملک چوں وڈے وڈے جننے مفتی تے جننے علماء نے نامور جید علماء او آ رہے ہیں اچھا بڑی گل ہے یار او باہر دے ملکوں بھی مولوی ہوندے پن اچھا جی اے تے پھر اس تو بڑی گل ہے پھر تو بڑا مزہ اسی بڑا لطف اسی امام کعبہ بھی ہوندا پی اچھا اے بڑی اس تو بڑی واہ جی واہ
مزہ آ گیا جی، لطف ٹھیک ہے جی، ختم کتنے چلے ہو؟ سکوٹراں دے اتنے بہ کے ختم بخاری دا جلسہ ہے اس سے چلے ہیں، جلسے گئے، پروگرام شروع ہویا، تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، حضرت صاحب آئے خطاب کرنا سے، انہاں کہا تسی جان دیو امام بخاری کون نے؟ امام بخاری کون نے؟ ساڈی قوم آکھیا یہی تے پوچھن آیا، یہی تے جانن آیا، دسو نا تسی کہ امام بخاری کون نے؟ حضرت صاحب آندے نے امام بخاری او حضور دا غلام ہے جن نے ہر حدیث لکھن تو پہلا ایک باری غسل کیتا، 2 نفل پڑھے، پھر حدیث لکھی تے پھر اٹھ گئے، پھر جا کے غسل کیتا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر ایک حدیث لکھی، پھر اٹھ گئے، پھر ایک باری غسل کیتا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر ایک حدیث لکھی، پھر اٹھ گئے، پھر غسل کیتا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر ایک حدیث لکھی۔ میں پوچھا انج کیوں کر دے آئے؟ گرمیاں بھی آئیاں، سردیاں بھی آئیاں، بڑا ٹائم لگا اسی بخاری لکھن سے۔ آندن جی 15 سال لگ گئے، ایک بخاری لکھن سے کتنے سال لگ گئے؟ 15 سال لگ گئے امام بخاری نو بخاری شریف لکھ دیا۔ 15 سال تے آپ ہی لگنے آئے، پتہ نہیں تیاڑی ناندے کنی وارے ہے تے نمازاں کنیاں کو پڑھ چھڑیاں جناب۔ ہر حدیث لکھن تو پہلا 2 نفل پڑھ دیا۔ میں کیا مڑے جڑے تواڈے مدرسے دے بچے نے اے بھی ہر حدیث پڑھن تو پہلا تے جڑے شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھاندے نے اے ہر حدیث پڑھان تو پہلا جا کے ناندے نے، جا کے نہاندے نے تے 2 نفل پڑھ دے نے، پھر آ کے حدیث پڑھاندے نے۔ آندے نہیں یہ کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، بس بندہ با وضو ہونا چاہیے حدیث تے ادب تے احترام واسطے۔ اچھا ٹھیک ہے، تے جے تواڈے مدرسے دے کسے بچے دے دل شوق ہوے با استاد جی جویں امام بخاری کیتا میں بھی اونج ہی کرنا ہے، انہاں ہر حدیث لکھن تو پہلا غسل کیتا، پھر جناب اس تو بعد 2 نفل پڑھے، پھر انہاں حدیث پڑھی، لہذا استاد جی کم بڑا وڈا، بڑی نیکی، بڑا ثواب دا تے اپنے اسلاف دے پیچھے ٹرنا چاہیے بزرگاں دے، تے مہربانی کرو ایتھے بیٹھ جاؤ، ایک حدیث پڑھاؤ، پھر میں جا کے غسل کرساں، 2 نفل پڑھاں دا، پھر اگلی پڑھانی جے، ایتھے بیٹھے رہو، پھر میں جاواں دا، پھر میں غسل کرساں، پھر 2 نفل پڑھاں دا، پھر اگلی پڑھانی جے، تے استاداں آکھنا میں تیرے پیو دا نوکر نہیں، تے مدرسے دے موت میں آکھنا اے دا بل تیرا پیو نہیں دیندا، میں دینا، میرے کو تہاڈا ٹکر نہیں پورا ہوندا، تے اتنا پانی روڑنا ہے، اتنا پانی روڑنا ہے، اے دا بل آ کے کون دے سی؟ تے وہ پوچھے استاد جی یہ تے ثواب دا کم ہے، امام بخاری بھی تے انج کردے آئے، امام بخاری دی بھی تے سنت ہے، تے جے سردیاں ہویاں تے کوئی رحم دل استاد ہویا تے وہ آکھے دا مر جائے نمونیے نال جلیا امام بخاری نال تو نہیں رل سکدا، اور میں کیا امام بخاری نال نہیں رل سکدا تے کتھے جا کے ہاتھ مارنا ہے؟ امام بخاری جی دے غلام نے او دے نال رلیا بیٹھا ہے۔ گل دی سمجھ توجہ ہے آپ دی؟ ہر حدیث تو پہلا کی کیتا ایک واری، پھر کی کیتا 2، پھر لکھی ایک، پھر اٹھ گئے، پھر غسل، پھر 2 نفل، پھر ایک حدیث، پھر اٹھ گئے، پھر غسل، پھر 2 نفل، پھر ایک حدیث، پھر اٹھ گئے، پھر غسل، پھر 2 نفل، پھر ایک حدیث۔ میں کہا اچھا مولوی جی ہن ذرا بدعت دی تعریف دسو کی ہے؟ آندا ہے بدعت ہارو کم بدعت ہے جڑا نہ نبی کیتا نہ صحابی کیتا، بعد جو کم شروع ہویا انہوں ثواب سمجھ کے عبادت سمجھ کے جیڑا بندہ کرے گا او بدعتی ہے، تے ہر بدعت جیڑی ہے او گمراہی ہے، تے ہر گمراہی انسان نو جہنم میں لے جاندی۔ میں کہا تے امام بخاری دے بارے کی خیال ہے؟ کیا غسل کرن دا حدیث لکھن تو پہلا حکم قرآن نے چاہیا؟ آندا نہیں۔ حدیث چاہیا؟ آندا نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ کیا کسی صحابی کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ میں کہا حضرت دس پہلی خلافت حضرت صدیق اکبر دی انہاں کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ حضرت عمر فاروق آپ کیتا ہے؟ نہیں۔ انہاں دی خلافت دے دور وچ کسے کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ میں کہا اگے حضرت عثمان دی واری آ گئی، انہاں کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ انہاں دی خلافت دے دور وچ کسے کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ میں کہا اگے مولا علی المرتضی انہاں تے کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ انہاں دی خلافت دے دور وچ کسے کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ میں کہا امام حسن مجتبی انہاں کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ انہاں دی خلافت دے دور وچ کسے کیتا ہے؟ آندا نہیں۔ میں کہا چلدیاں نہ صدیق اکبر کیتا، نہ فاروق اعظم کیتا، نہ عثمان غنی کیتا، نہ مولا علی کیتا، نہ امام حسن مجتبی کیتا، نہ سونے حضرت امام حسین کیتا، نہ کم حضرت ابو ہریرہ کیتا، نہ ابو عبیدہ کیتا، نہ حضرت سعد بن ابی وقاص کیتا، نہ کم حضرت عبداللہ بن عباس کیتا، نہ کم حضرت عبداللہ بن مسعود کیتا، نہ عشرہ مبشرہ کیتا، نہ کسے صحابی کیتا، نہ اہل بیت جو کسے کیتا۔ تے امام بخاری ہے جڑا کردے نے اینی واری نامدے نے، اینی واری نفل پڑھ دے نے، اے کی سمجھ کے پڑھ دے نے؟ ایویں ہی پڑھ دے نے
یا ثواب سمجھ کے پڑھ دے نے، ایویں ہی نہاندے نے کہ ثواب سمجھ کے نہاندے نے، عبادت سمجھ کے کر رہے نے یا ایویں ہی کر رہے نے؟ جے ایویں ہی کر رہے نے تے پھر بھی ٹھیک نہیں، تے جے عبادت سمجھ کے کر رہے نے تے تیری تعریف ہے وے ہر او کام جیڑا نہ نبی کیتا نہ صحابی کیتا، وہ عبادت سمجھ کے ثواب سمجھ کے جیڑا بندہ کرے وہ بدعتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جاندی۔ تے گل کر اوئے امام بخاری دے بارے کی آنا ہے؟ اے تے پھر تیری تعریف دے مطابق سب تو وڈے بدعتی تے امام بخاری بن سن، تے انہاں دی ختم بخاری تے ایڈا وڈا جلسہ کیتا ہی، اے بھی بدعت نہ اے جلسہ نبی کیتا نہ اے صحابی کیتا نہ تابعی کیتا نہ تبع تابعین کیتا۔ تو مہینے دا سال دا جناب فنڈ اکٹھا کرن واسطے ختم بخاری دا اشتہار بھی چھپانا ہے، علاقے چو بندے بھی بلانا ہے، اے سارے کام کرنا ہے، اے بدعت نہیں، اے ساریاں بدعتاں تو قبول کر لیاں تے میلاد والی بدعت دی بڑی تکلیف ہوندی آ۔ کیوں جی؟ ہر حدیث لکھن تو پہلا نہانا بدعت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ غسل کرنا، 2 نفل پڑھنے، امام بخاری کی کر کے کی سمجھ کے پڑھے؟ ثواب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے۔ پوچھو یہ کولو آندا عبادت سمجھ کے پڑھے نے، ثواب دی نیت نہ پڑھے نے، تے میں کیا ہون گل کر تیری تعریف دے مطابق امام بخاری تے بدعتی بن دے پین؟ امام بخاری معاذ اللہ نہیں 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 گل دی سمجھ، میں کیا سمجھ سن آئی ان دھوتے منہ والے آ بے جامتیا تینوں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت امام بخاری کو پوچھو سارے کام کیوں کیتے جے؟ ایڈا اوکھا کام ہے، سوکھا کام تے نہیں، اتنے تو نرا ہر حدیث پڑھن تو پہلا وضو بھی کرنا پوے تے بندے نے سمجھ آ جائے۔ کیوں جی؟ اتنے کمبل لیا ہوئے، نگی بکڑ ماری ہوئے، ٹھڈے پانی نال وضو کرے بندہ ایک باری تے پھر جناب آوے موزے لائے، جراباں لائے، کمبل لائے، کوٹی لائے، جرسی لائے، کیوں جی؟ پھر جناب جائے، پھر ٹھڈے پانی نال وضو کرے تے واپس آوندیاں نو کی حال ہو سی دا، پھر ایک پڑھے تے پھر ٹر جائے تو استاداں بھی ڈنڈے پھیرنے، انہوں نے کہنا میں تیرے پیو دا نوکر نہیں، اتنے بیٹھا رہا میں تیری آس تو وڈا متقی تے جا اپنے گھر جا کے پڑھ، تینوں ایڈا چاہ ہے تے اپنے گھر جا کے پڑھ۔ اے گلاں ساریاں ہے نے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کہ حضرت امام بخاری اتنی محنت کی، ایڈا اوکھا کام کیتا، آپ کو پوچھا جناب اے کی کیتا جے، کیوں کیتا جے، اتنی محنت کیوں کیتی جے؟ موسم گرمیاں دا بھی ہے، سردیاں دا بھی ہے، پانی کدی مہنگا ملدا ہے، کدی سستا ملدا ہے، کدی اپنے بور دا ہوندا ہے تے کدی مول بھی خریدنا پوندا ہے، تے اینا کیوں کردے پئے ہو؟ آندے مولوی تین نہیں پتا میں حضور دی حدیث دی تعظیم واسطے کردا پیاں۔ میں کیا تسی حضور دی حدیث دی تعظیم واسطے اینا وقت کرو تے اسی حضور دی ذات دی گل ہوئے، سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کوئی پڑھے، ہاتھ بن کے نرا کھلو بھی جائیے تے اے تے کمینہ فتویاں دی بچھاڑ لا دیندا ہے، او اے بھی شرک ہو گیا۔ بھئی یہ حضور دی ذات دے واسطے کر دے پایا نا، اے جڑا آج میلاد منا کے بیٹھے ہو حضور دی ذات واسطے آئے ہو نا جی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکین و مکان چنین و چنا، دہن میں زباں بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، کائنات جس کے لیے بنی ہے ہم اس کی تعظیم کے لیے کریں تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا۔ انج نہیں، انج گل اے طریقہ کار ٹھیک نہیں، یا ادھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دیں جب تم پر رب کا فضل ہو، رب کی رحمت ہو، پھر تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اور رب کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی آمد ہے، اور رب کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی آمد ہے۔ اب حق یہ بنتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہم تو اپنی جانیں بھی نچھاور کر دیں تو پھر بھی حضور کی آمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔